شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ مصلحین سے بدزن کر دے. مجنو کو کوئی لیلا سے کتنا ہی بدزن کرے، اس کا عشق اس کو بدزن ہونے ہی نہیں دے گا. جو مصلحین سے بدزن ہو جائے اس کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہوتی ہے. جو اہل اللہ سے بدزن ہو جائے اس کی کبھی اصلاح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ پھر وہ کونوا مع الصادقین پہ عمل کیسے کرے گا؟ پھر اس میں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا اس کو کیسے آئے گا جب وہ بدزن ہے؟ نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اب اہل اللہ ہی سے بدزن ہے، اب کدھر جائے گا بھائی؟ کہاں اصلاح ہوگی؟ گھر بیٹھے تو اصلاح نہیں ہوگی، پھر گمراہ ہوتا جاتا آدمی. اہل حق کے مسلک کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، کتاب اللہ اور صحبت رجال اللہ. جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گئے، جنہوں نے اہل اللہ کی صحبت کو چھوڑا وہ بھی گمراہ ہو گئے. ہمارے اکابر کا یہی طریقہ ہے. اہل باطل کا یہ طریقہ ہے دین سے دور رکھنے کا. علماء حق اور اہل اللہ سے متنفر کر دو، مصلحین سے متنفر کر دو، نفرت ڈال دو. کوئی ایک بات ایسی ڈال دو کہ تاکہ وہ دور رہیں گے تو محروم رہیں گے. ہم لوگ اگر اہل اللہ سے، وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے بم لطف معاصی کا، جہاں تعمیر تقوی کی عمارت ہونے لگتی ہے. تو جہاں دیکھتا ہے کہ وہی تقوی میں بڑھ رہا ہے، بدگمانی کا بم رکھ دیتا ہے یا ایک بد نگاہی کا بم رکھ دیتا ہے. تو بس یہ بد نگاہی، بدگمانی، یہ امراض ایسے ہیں جس سے بہت سے لوگ اہل اللہ سے دور ہو گئے. گناہوں کو اوڑھنا بچھونا مت بناؤ، ہمارے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ورنہ صحبت اہل اللہ چھوٹ جائے گی. گناہوں کو اوڑھنا بچھونا بنانے سے آدمی شقی ہو جاتا ہے، شقی بدبخت ہو جاتا ہے، بدبختی پکڑ لیتی ہے. گناہوں کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنانا. یہ ادب بڑی چیز ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے خدا جوئیں توفیق ادب، بے ادب محروم مندس فضل رب. یہ اللہ مجھے توفیق ادب نصیب کر دے کہ بے ادب شخص فضل خداوندی سے محروم رہتا ہے. ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کسی جگہ جاؤ، کسی دینی خادم کے پاس جاؤ تو فرمایا کہ اگر حسن زن لے کے نہ جاؤ تو سوء زن لے کے بھی نہ جاؤ. خالی ذہن چلے جاؤ، خالی دل لے کے چلے جاؤ. اگر اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا تو تمہیں نفع پہنچ جائے گا. ورنہ فرما آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ جا کے نیک صحبتوں میں کیڑے نکالتے ہیں، نہیں نکلتے تو ڈال دیتے ہیں، اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے ڈال دیتے ہیں. اب گیا شیخ کے پاس، پیر کے پاس گیا، فائدہ ہو رہا تھا اس کو، اللہ کا تعلق بڑھ رہا تھا. اب شیطان نے دیکھا اس طرح اس کو فائدہ ہوتا رہے گا، یہ تو ولی اللہ بن جائے گا، اللہ والا بن جائے گا. اب اس نے فوراً بدگمانی کا دل میں بم رکھنا شروع کر دیا. ارے بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں لوگ ہنس رہے ہیں؟ یہ کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ یہ سو کیوں رہے ہیں؟ اور فلاں کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں؟ بھائی اپنے کام سے کام رکھو، اپنے کام سے کام رکھو، اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو، اپنی اصلاح کراؤ، بس بے ادبی گستاخی سے بچو. تو یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے. شیخ کے بارے میں بدگمانی ڈالتا ہے، کسی ماحول کے بارے میں بدگمانی ڈال رہا ہے. اور بھائی کسی پیر نے اپنے مریدوں کے سارے اعمال کا کوئی ٹھیکہ تھوڑا لیا ہوا ہے؟ بھائی وہ جو اس کا مرید ہے تو اس کا مرید ہے، تو اس کے پیر کو کیا پتا وہ کیا کر رہا ہے؟ چکر باز مرید ہے تو ساری ذمہ داری پیر پہ تھوپتے ہیں. او بھائی اس پیر کو کیا پتا وہ اپنا آرام کرے گا یا ان بدماشوں کو دیکھتا رہے گا. وہیں ابلیس رکھ دیتا ہے بم لطف معاصی کا، جہاں تعمیر تقوی کی عمارت ہونے لگتی ہے. تو اس شیطان کے چکر سے بچنا ہے. اپنے دماغ دل کو ٹھیک کریں، درست کریں، تواضع سے رہیں، تواضع کے ساتھ اپنی رائے کو فنا کر کے.